العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ عرض کی جاتی ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور مختلف حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا اسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے اول مخاطب آپ ہی ہیں، اور قرآن پاک کی اکثر آیات آپ سے تعلق رکھنے والی ہیں، اگرچہ بہت ساری دیگر موضوعات پر بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ کثیر آیات ہیں ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سب کو اگر ہم ذکر کریں گے تو یقیناً کئی سال گزر جائیں گے اور یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اس لیے ہم نے چند مخصوص آیات کا انتخاب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ آیات کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ آیات ایسی لی ہیں جو آپ کے فضائل و کمالات کے ذکر پر مشتمل ہیں، کچھ ایسی ہم ذکر کریں گے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں، کچھ ایسی ذکر کریں گے جس میں آپ کے حقوق کا بیان ہے، اور کچھ ایسی ہوں گی جس میں آپ کے دشمنوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی کوشش کی ہے ان کی مذمت پر مشتمل ہیں، اور ہر ایک آیت اپنے اندر ایک درس لیے ہوئے ہے، ہر ایک سے ہمیں اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید بات بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے والد، ولکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، خاتم سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان ایک روایت کے مطابق 2 تھے اور ایک روایت کے مطابق 4 آپ کے صاحبزادے ہوئے، اور سب کے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے، بالکل مطلب شیر خارگی کے عرصے میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں بھی ایک راز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، جو صحیح حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بعضوں نے اس پہ کلام کیا کہ اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام صاحبزادوں کو آپ کی آزمائش کے لیے دنیا میں وفات دی، اسی طرح یہ لوگوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، منافقین کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ اس معاملے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بدظن ہوتے ہیں، یا وہ مطلب اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تو منافقین کا ایمان تو پہلی وہ تو منافق تھے اور وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی واقعی نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیتا اور ان کو کسی تکلیف کے قریب نہ کرتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ آزمائش کو وابستہ کرنے کا ذکر فرمایا، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ بلکہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس راز کو جانتے تھے کہ جتنے بھی یہ نعمتیں عطا فرمانا، پھر بعض نعمتوں کا واپس لے لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ امت کے لیے ایک مطلب سرکار کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی ایک بہت ہی پیاری چیز یعنی اولاد نرینہ کو واپس لے لیا تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ کیا ہے؟ تو قیامت تک آنے والے وہ خواتین و حضرات، وہ امتی جن کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں،
ایک طریقہ سیکھیں اور صبر کا ایک مظاہرہ کریں. جیسے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صاحبزادے تھے، جب ان کا بالکل آخری نزع کا عالم تھا، سرکار نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو بچہ بالکل سانس جیسے اکھڑنے لگتی ہے ایسا ہو رہا تھا، تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے سوچا کہ شاید کسی کے غم میں آنسو بہانا بھی ممنوع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یعنی شکوے کے نہیں ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں، پیار ہے، محبت ہے، اپنی اولاد سے سب کو محبت ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمزدہ ہیں، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ان ماں باپ کو ایک بہترین درس دیا ہے جن کی اولاد ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قلبی رقت بہت زیادہ تھی، تو یہ تو ضرور ہوا کہ شکوے کے بغیر صرف اظہار رحمت کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی شکوہ کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کو شکایت کی ہو. تو یہ اس قسم کی حکمتیں ضرور رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد نرینہ اولاد کو دنیا میں مطلب زیادہ عرصے تک رکھنا پسند نہ فرمایا. اور یہ ایک کمال کی طرف اشارہ بھی تھا، یعنی ایک کمال کو ظاہر کرنا مقصود تھا. اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمال کہ آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ ہر باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ آپ کی صاحبزادی سے چلی، اور پھر امام حسن و حسین، اور پھر ان کی نسل جو ہے قیامت تک جو سید حضرات پیدا ہوتے رہیں گے. یہ اصل میں اعزاز بخشنا بھی مقصود تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس لیے کئی اس میں مصلحتیں تھیں. صحابہ کرام اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن جو کمزور تھے جیسے منافقین وغیرہ یا کفار مشرکین وغیرہ، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اور زیادہ کفر میں اور نفاق میں پختہ ہو جاتے تھے. تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے سے بعد میں آنے والے ہیں، اختتام نبوت کا سبب بننے والے ہیں. یعنی سلسلہ اختتام نبوت کے خاتمہ نہیں بلکہ سلسلہ جو نبی انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ تھا اس کے اختتام کا آپ کو سبب بنایا گیا، اور آپ آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے. اور یہ دونوں اوصاف بہت بڑے اوصاف ذکر کیے، ایک تو رسول اور دوسرا خاتم النبیین ہونا. تو آپ کو بارہا نبی اور رسول کا فرق بتایا ہے. بہت سارے فرق ذکر کیے گئے ہیں، جن میں ایک بڑا جو فرق عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے لیے منتخب کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہو. وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور جو پوشیدہ امور ہوتے ہیں جن پہ ایمان لانا ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ان پوشیدہ امور کو لوگوں کے سامنے ذکر کر کے ان پہ یقین کی دعوت دیتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے، تو نبی تو عام ہے، رسول خاص ہوتا ہے. رسول نبی ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنے اضافہ ہوتا ہے کہ وہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں. تو رسول نبی سے یقیناً افضل ہے. نبی تو سارے ہر جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش وہ سب کے سب انبیاء ہیں، لیکن ان میں سے جن کو کتابیں دی گئیں وہ رسول ہیں. نبی بھی ہیں تو رسول بھی ہیں، تو ان کا مقام یقیناً زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، تو لازم بات ہے کہ جتنے صرف نبی تھے ان سے آپ افضل ہوئے. اور پھر خاتم النبیین جو آپ کو لقب دیا گیا اور آپ کو اعزاز دیا گیا، سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو سب سے اول بھی آپ ہیں اگر دیکھا جائے، اور سب سے آخری بھی آپ ہیں. اول اس اعتبار سے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ حدیث میں موجود ہے، نور کے الفاظ ذکر کیے، اس لیے میں بھی اس کو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تھا. تو معلوم ہوا کہ تمام مخلوق سے پہلے جو مخلوق تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خالق اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے ایک خالق اور ایک مخلوق تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. تو سب سے پہلے بھی آپ، اور پھر سب سے آخر میں دنیا میں ظاہری طور پہ آپ تشریف لائے،
اور یہ دونوں بہت بڑے اعزاز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہونا یہ بہت بڑا اعزاز، اور سب سے آخر میں ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے والے اعزاز کے پہلو کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور ہمارے نزدیک خاتمیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاتمیت زمانی اور ایک خاتمیت مرتبی، یعنی جو یہاں موضوع ذرا زیادہ توجہ طلب ہے، اور بھی خاتمیت ہو سکتی ہیں لیکن یہ دو بڑی ہیں، خاتمیت زمانی اور خاتمیت مرتبی۔ خاتمیت زمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نبیوں کا زمانہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد کسی اور نبی کا زمانہ نہ آئے، تو یہ خاتمیت زمانی ہے۔ اور خاتمیت مرتبی یہ ہے کہ جس مرتبے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس مقام و مرتبے کا کوئی اور پھر شخص نہ ہو، آپ آخری اس مقام و مرتبے پہ فائز ہوں، تو اس کو کہیں گے آپ کو خاتمیت مرتبی حاصل ہوئی۔ تو جمہور علماء اسلام کے نزدیک آپ کو خاتمیت زمانی بھی حاصل ہے اور خاتمیت مرتبی بھی حاصل ہے، دونوں طرح کی خاتمیت یہاں مراد ہے۔ یعنی آپ کے زمانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب اور کسی نبی کا زمانہ نہیں آئے گا، بس آپ کا ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ اور جس مرتبے کے آپ ہیں اس مرتبے کا اور کوئی نہیں آئے گا، تو جب کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں، زمانہ ہی نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے پھر مقام و مرتبے والا بھی کوئی آپ سے زیادہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو جو مقام و مرتبہ آپ کو مل گیا وہ اس کے بعد اب کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ جاہل، جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ جس مقام و مرتبے کے آپ ہیں ویسا تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن خاتمیت زمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے، کوئی اور نبی بھی بعد میں آ سکتا ہے، لیکن جو آئے گا وہ آپ کے مقام و مرتبے کا نہیں ہوگا، تو ایک خاتمیت مانیں دوسری نہ مانیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے اور یہ جمہور کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی خاتمیت حاصل رہی ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس کا قائل ہو کہ جس مقام و مرتبے کے حامل آپ تھے ایسا کوئی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کم درجے کا آ سکتا ہے، تو ان کے بعد کسی نبی کا تصور پیدا ہوگا، اور اسی کو پھر بنیاد بنا کے جاہل قسم کے لوگ اپنے لیے دعوی نبوت کرنے لگیں گے۔ اس لیے جمہور نے اس قسم کی آیات کی جو تشریح اور توضیح بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتمیت مرتبی بھی حاصل کیے ہوئے تھے اور خاتمیت زمانی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ اسی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کچھ آگے بیان فرمایا آیت نمبر 45 میں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور سراج کہتے ہیں سورج کو، منیر مانے چمکنے والا، اور آپ کو چمکنے والا سورج بنا کے بھیجا، چمکنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سرکار کی تعریف بیان فرمائی ہے، بہت سارے تعریفی پہلو ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، جو گواہی دینے والا ہو، اور گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے کہ جو معاملے کو دیکھ رہا ہو، جو معاملے کو دیکھتا ہے، معاملے کو دیکھ کے وہاں موجود بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ہیں گواہ۔ اور اگر موجود مطلب بہت قریب موجود نہیں ہے، بہرحال وہ وہاں پر قریب تو ہو، اتنا کہ وہ دیکھ سکتا ہو اور ملاحظہ بھی کر رہا ہو، تو اس کو کہیں گے بھئی یہ ہیں گواہ۔ اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو، وہاں پر موجود نہ ہو، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شاہد بیان فرما رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں، کسی نہ کسی جہت سے ان پر آپ کو اطلاع حاصل ہے، تبھی آپ گواہ ہیں۔ اور یہی ہوگا کہ آپ میدان محشر میں جب تشریف لائیں گے تو یہ بات گزر بھی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے تو تم نے کیوں ان کا کہنا نہیں مانا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تم نے تبلیغ کی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے یا رب کریم ہم تو ان کے درمیان گئے، ان کو تبلیغ کی، اور انہوں نے ہماری تبلیغ کو قبول نہیں کیا۔
تو وہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ اچھا پھر اس پہ کوئی گواہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ پیش کریں، تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے۔ تو سرکار کی امت وہاں پر آئے گی، یعنی جن کو منتخب کریں گے افراد کو آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہاں نبیوں نے بالکل تبلیغ کی ہے۔ تو اس وقت وہ پھر کافر کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے درمیان تھے ہی نہیں، انہوں نے کہاں سے گواہی دے دی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس کو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گواہی کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سن کر گواہی دیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما کر وہاں پہ گواہی دیں گے اور خود آ کے بتائیں گے کہ ہاں بالکل انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اتمام حجت ہو جائے گا اور ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے شاہد فرمایا، تو اس کا معنی گواہ ہے، اور گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو ملاحظہ کر رہا ہو۔ لہذا اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ باعطاء الہی، باذن الہی، اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کاملہ اور عظیمہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے معاملات پر آگاہ ہیں، اور آپ یہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اس امت کو، اور ان کے اعمال پر بھی واقف ہیں، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اعمال انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پیش کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے، اس پورے اعمال نامے کو دیکھنا، اس کو پھر مشاہدہ کرنا، یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اللہ کی قدرت عظیمہ کے بغیر طاقت بشری اس کے تحت تو کوئی نہیں کر سکتا، اگر اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل نہ ہو تو، لیکن جب شامل ہو جائے تو ہمارے لیے آسان بھی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، اور آپ امت کے احوال پر واقف ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے ٹھیک ہے، اور یہ بڑا کمال ہے اور بڑا اس میں تعریف کا پہلو ہے۔ وَمُبَشِّرًا، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، کبھی مغفرت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، ایسی قیامت تک آنے والے امتیوں کو بشارتیں آپ نے دی ہیں، سنائی ہیں، مختلف اعمال کے بارے میں، اور ایمان کو سلامت لے جانے پر میدان محشر میں ملنے والے انعامات کے سلسلے میں، جنت میں داخل ہونے کے سلسلے میں، پھر جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں سرکار نے بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے آپ کو مبشر بھی فرمایا گیا، اور نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔